بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازے خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی کتاب دا وے آف دا نائف، جس کے مصنف ہیں مارک مسیتی، یہ رائٹر جو ہے یہ نیو یارک ٹائمز کا ایک بنجا ہوا صحافی ہے، محقق ہیں، اور 2 بار جو صحافت کا خاصا معتبر انعام ہے پولیٹزر پرائز وہ جیت چکا ہے اپنی رپورٹنگ کے لیے۔ یہ کتاب دراصل سی اے کے جو سی اے کا طریقہ کار ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ سی اے کیسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ایک کلنگ مشین میں بدلی۔ اور سی اے جو 1945 میں صدر ٹرومین، امریکن جو صدر تھے ٹرومین، ان کے انڈر یہ بنی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو جو اس کے بیرونی خطرات ہیں، چونکہ امریکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد اس کا دائرہ کار پھیل چکا تھا، وہ عالمی جو معاملات ہیں، جیو پولیٹکس، اس میں انوالو ہو چکا تھا، تو اسے پھر جتنے بھی دیگر جو ممالک تھے، ریاستیں تھیں جہاں پر امریکن جو انٹرسٹ تھے ان کو پریزرو کرنا تھا، یا ان کی جو اپنی امریکن جو سیکورٹی تھی اسے بھی دیکھنا تھا، تو ان تمام معاملات کے متعلق سی اے معلومات اکٹھا کرتی، اور پھر انٹیلیجنس بنیاد پر وہ تجزیہ کرتی، اور پھر جو ریاست ہے امریکن حکومت اسے اپنی ریکمنڈیشن پیش کرتی۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن پھر بدلتے حالات کے ساتھ یہ تنظیم جو ایک پیرلل آرمی میں بدلتی چلی گئی، جس کا مقصد خفیہ تھا، جو خفیہ رہ کر وہی کام کرتی جو امریکن آرمی کر رہی تھی، یعنی کہ حکومتوں کو بنانا، گرانا، انہیں کمزور کرنا، عدم استحکام سے دوچار کرنا، ٹارگٹ کلنگ کرنا، ایسی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہوں، یا امریکن جو نیریٹو ہے اس کے خلاف وہ بات کریں، پھر ایسی جو پروپیگنڈا کرنا، ایسے بہت سارے جو مقاصد تھے جو حکومت کے زیر فوج کے ہوتے، یا حکومت کے ہوتے، یا حکومت کی جو منسٹریز ہوتی ان کے تحت ہوتے، وہ پھر سی اے نے کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا بدلتے گزشتہ کئی اشروں میں کیسے اس نے پھر ایران سے لے کر دیگر جو مسلم ممالک ہیں، یا کمیونسٹ بلاک ہیں، یا اس کے علاوہ جو ایسے ممالک جہاں پر جو انقلابی شخصیات آتی رہیں، اور لیکن وہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، یا اس کی بالادستی کے خلاف، یا اس کی جو اس کے خاصبانہ جو قبضے، یا ان کی جو ذرائع پر قبضوں کے خلاف جو جس کسی نے بھی صدائے احتجاج بلند کی یا مظاہرہ کیا، یا پھر اس کے خلاف اس نے آواز نکالی، وہ پھر اسے ایسا سب وہ خاموش کرتے چلے گئے۔ تو یہ سارے سی ایک کارنامے تھے۔ اب پاکستان میں جب 9/11 ہوا، تو اس کے بعد پھر سی اے جو تھی وہ متحرک ہوئی پاکستان میں، اگرچہ وہ پہلے سے متحرک تھی لیکن اس کا دائرہ کار پھر بڑھ گیا، اور پھر اس نے پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی ISI اس کے ساتھ مل کر آپریشنز کی ابتدا کی، جو اس کے مطلوبہ جو افراد تھے، جن میں القاعدہ کے جو سرکردہ افراد تھے یا اس کے کارکنان تھے، دوسرا طالبان کی جو قیادت تھی، ان کے خلاف پھر آپریشنز ہونا ابتدا ہوئی۔ اب 2001 میں یہ بات یاد رکھیے کہ 2001 میں جب 9/11 ہوا، تو اس وقت جو ISI کے سربراہ تھے وہ جنرل محمود احمد تھے۔ جنرل محمود احمد اس وقت امریکہ میں تھے جب 9/11 ہوا، اور ان کی سوچ امریکیوں کے قریب یہ تھی، جو امریکن انٹیلیجنس یا ریاست یا جو حکومت تھی، ان کے نزدیک جنرل محمود کے بارے میں یہ انہیں شبہ تھا کہ وہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے حمایتی ہیں، اور ان کے لیے وہ جو کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ 9/11 کے بعد جو کا ان کی پالیسی امریکن جو پالیسی ہوگی وہ ایگریسو ہوگی، تو اس مقصد کے لیے، اور یہ ہوگی بھی ایسی کہ جو مذہبی اکثریت پسندی یا جو مذہبی عناصر ہیں ان کے خلاف ہوگی، تو اس مقصد کے لیے جنرل محمود کو ISI سے ہٹانا لازمی ہے۔ تو وہ پھر انہیں فل فور جب ان کی واپسی ہوئی، جنرل مشرف سے بات کی گئی، تو انہیں پھر اکتوبر میں ہی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل احسان الحق کو تعینات کیا گیا، جو 2004 تک رہے، اور پھر 2004 سے 2007 تک جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ ISI کے چیف رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی جب تک رہے تو ان کے ساتھ بہت سارے ایسے اہم انکشافات وابستہ ہیں، ایسے واقعات کا اندراج ہے، نہ صرف اس کتاب میں بلکہ ایک اور کتاب کا جو ذکر ہے، جو ڈائریکٹوریٹ ایس، انشاءاللہ وہ کتاب کا لنک اور اس کتاب پر تبصرہ بھی آنے والے وقت میں ہوگا۔ وہ انتہائی اہم کتاب ہے، چونکہ وہ کتاب جو ہے وہ مکمل طور پر ISI کے آپریشنز، اس کے مشنز اور اس کا طریقہ کار جو رہا افغانستان اور پاکستان میں القاعدہ کے متعلق یا طالبان کے متعلق، اور پھر کیسے CIA کے ساتھ اس نے اپنی گیم کھیلی، اپنے جو ترک کے پتے وہ کھیلتی رہی، وہ تمام واقعات وہ ڈائریکٹوریٹ اس کتاب میں ہیں۔ انتہائی اہم کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور آپ پڑھیے، قریب 2 سال قبل وہ شائع ہوئی۔
یہاں پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 2001 میں جب سی آئی اے پھر پاکستان میں آئی تو اس وقت تک وہ ڈرون جو تھی اپنی ٹیکنالوجی وہ ٹیسٹ کر چکی تھی، وہ بنا چکی تھی 2000 کے اوائل میں آخر میں، اور 2001 کے اوائل میں وہ ڈرون ٹیکنالوجی اپنے امریکہ میں وہ ٹیسٹ کر چکی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ اب جو ڈیٹا گٹھا کرنے کا کام یا جو پرسنل یا اپنی جو ٹرینرز یا اسپائس کو بھیجنے کا جو کام ہے وہ، یا ٹارگٹ کلننگ کرنے کا جو مشن ہے، وہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایسی ٹیکنالوجی سے کام لے کہ جس میں کسی انسانی جو اپنے ان کے کسی فرد کا خطرہ نہ، اس کی جان کا خطرہ نہ ہو، اور یہ ایسے محفوظ طریقے سے ہو کہ جس میں صرف حکومتوں کی جو رضامندی وہ درکار ہو، لیکن وہ زمینی جو آپریشنز ہیں وہ فضا سے وہ کر سکیں۔ تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی پھر 2001 میں ہی انٹروڈیوس کی گئی، اگرچہ پاکستان میں نہیں لیکن افغانستان میں اور یمن میں یہ پہلے کی گئی۔ ہوا یوں کہ جب 2002 اور 2003 میں جب امریکن فوج نے وہاں افغانستان کے پہاڑوں میں اور اس کے میدانوں یا شہروں پر جب بمباری سخت کی تو القاعدہ کے جو وہاں پر کیمپس تھے وہ ختم ہوئے، طالبان کی جو قیادت تھی وہ کچھ افغانستان میں رہی اور کچھ جو ہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں منتقل ہو گئی۔ اسی طرح القاعدہ کے جو سرگرم کارکنان تھے، ان کے لیڈرز تھے، وہ سارے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اپنے انہوں نے ٹھکانے بنا لیے، محفوظ علاقوں میں وہاں پر رہنے لگے۔ جب امریکیوں کی شکایت بڑھتی چلی گئی کہ پاکستان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں یا پاکستان میں جو سرحدی علاقوں میں رہ رہے ہیں القاعدہ کی جو قیادت ہے، وہاں سے وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے آپریشن کرنے کی ٹھانی۔ اب اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا جو اس کتاب میں درج ہے، اور انتہائی اہم یہ انکشاف ہے کہ 2003، 4 اور 5 میں انہوں نے اپنی ایک ایسی ٹیکنالوجی اسے ڈیولپ کی۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ان کے بریچ کرافٹ، یہ اب چھوٹے جہاز نما ہوتے ہیں جس میں 2-3 یا 2 سے 4 جو ہے مسافر وہ اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے جہاز جو تھے وہ وہاں پر لینڈ کرتے، وہاں پر پھر انہیں وہاں سے اڑایا جاتا۔ اب ان میں ایک مخصوص ڈیوائس جو تھی وہ اس میں نصب تھی جسے ٹائفون باکس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹائفون باکس جو ہے یہ اس میں یہ سگنل کیچ کرتی جو موبائل کے سمز کے سگنل ہوتے، اور یہ ایسے سگنل کیچ کرتی کہ جن کے سمز جو وہ طالبان کے جو کارکنان تھے مبینہ طور پر ان کارکنان کے پاس بھی ہوتی، اور یہی سم جو ہے وہ ان کے پاس بھی ہوتی جو امریکن ڈیوائسز میں استعمال ہوتی۔ تو اس میں یہ بہت بڑا ایک باکس ہوتا ہے جس میں اس قسم کی بہت ساری سم جو ہیں وہ نصب کر کے وہاں سے وہ ان سگنلز کو کیچ کرتے اور اس بات کو ٹریک کرتے کہ کوئی سرگرم طالبان کا لیڈر ہے یا پھر اس میں القاعدہ کا کوئی لیڈر یا کارکن وہ اسے استعمال کر رہا ہوتا۔ اب اس طریقے سے وہ ٹریس کرتے، اور پھر جو انہیں وہاں پر کوئی اس قسم کا کوئی مشتبہ اگر کوئی فرد دکھائی دیتا جس کی انہیں اطلاع ملتی تو وہ پھر پاکستانی ایجنسیز یا پاکستانی فوج سے رابطہ کرتے، اور یوں یہ آپریشنز جو ہیں وہ ان کے تکمیل تک پہنچتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائس اس قدر پاورفل تھی کہ اگر کوئی موبائل آف بھی ہو جاتا تو یہ موبائل کو آن بھی کرتی اور اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھتی رہتی کہ وہ جس شخص کے پاس، جس فرد کے پاس یہ موبائل ہے تو وہ کہاں تک سفر کر رہا ہے، اس کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جاتا۔ تو یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی 2002، 4 اور 5 کے بیچ میں۔ 2005 کے قریب جو رمز فیلڈ تھے وہ اس وقت ان کے ڈیفنس منسٹر تھے، اور انہیں پھر سی اے نے اطلاع دی کہ جو پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے باجوڑ ایجنسی، وہاں پر ایک علاقہ ہے، چھوٹا دیہات ہے جسے ڈما ڈولا کا نام دیا گیا۔ ڈما ڈولا خاصا معروف اس وقت اخباروں میں اس کے خاصے چرچے بھی رہے۔ کہا گیا کہ ڈما ڈولا میں وہاں پر القاعدہ کی جو سینئر قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستانی جو فوج تھی وہ سی آئی اے کی مدد سے ابو فراج لیبی جو ایک القاعدہ کے سینئر لیڈر تھے اسے پکڑ چکی تھی۔ اب ابو فراج کے مطابق وہ وہاں پر جو ایمان ظواہری تھے جو اسامہ بن لادن کے 2 یعنی کہ ان کے جو نائب تھے وہ ان سے وہاں پر ملاقات کر چکے تھے، اور ان کے بقول وہاں پر ایمان ظواہری یا دیگر جو القاعدہ کی سینئر قیادت ہے وہ وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے۔ تو اس اطلاع پر پھر سی اے اے نے اپنے جو آپریشنز تھے وہاں اسی علاقے پر مرکوز کر دیے، اور پھر وہ اس ٹیکنالوجی سے یعنی بریچ کرافٹ سے وہ وہاں پر مانیٹرنگ کرنے لگی، اور یہ مانیٹرنگ ان کی قریب 6 ماہ تک جاری رہی۔
پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اس بات کی انہیں تصدیق ہو گئی کہ وہاں پر القاعدہ کے افراد موجود ہیں، تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ پاکستان کو اطلاع دیے بغیر، پاکستان کے فوج کے علم میں لائے بغیر، مبینہ طور پر جو اس کتاب میں درج ہے، انہوں نے اپنے وہاں پر ہیلی کاپٹرز بھیجے جنہوں نے انڈیٹیکٹو وے سے، یعنی کہ بغیر کسی ریڈار سسٹم میں آئے ہوئے وہاں پر وہ اترے ڈما ڈولا میں. وہاں سے جو القاعدہ کے افراد تھے، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ سینئر قیادت تھی، اور انہیں پھر گرفتار کر کے وہ افغانستان لے گئے. یعنی یہ آپریشن جو ہے یہ شاید پاکستانی جو فوج ہے وہ اس بات کا انکار کرے، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا جو کبھی میڈیا میں یہ بات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور امریکی فوج نے یا سی اے نے یہ آپریشن جو کیا تھا وہ پاکستان کے علم میں لائے بغیر کیا. اب جب وہ لے کر گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ القاعدہ کی سینئر ممبر نہیں بلکہ ان کے جو حمایتی ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں یا ان کے ساتھ لڑنے والے عام افراد ہیں. تو یہ واقعہ اس میں درج کیا گیا. یہ کہ اس قسم کے دیگر بھی کئی اہم آپریشنز ہیں جو میری دانست میں جو اہم کیا گیا تھا وہ صومالیہ میں کیا گیا تھا، اور وہ صومالیہ کا وہ آپریشن جو تھا وہ سی آئی اے کے گلے بھی پڑ گیا تھا. یعنی کہ جس سے جن فورسز کی انہوں نے حمایت کی، اسلحہ دیا، پیسہ دیا، وہ پھر سی آئی اے کے ہی برخلاف چلا گیا. وہ پھر الشباب جو تنظیم وہاں پر جانی مانی تنظیم ہے عسکریت پسندوں کی، وہ پھر اس میں بدل گئی، اور امریکن اسلحے اور دولت سے ہی انہوں نے پھر سی اے اے کو ٹارگٹ بنا لیا تھا. تو ایسے بہت سارے آپریشنز ہیں جو سی اے اے کے ان کے توقعات کے خلاف بھی چلتے کے. تو انشاءاللہ کل پھر اس کی جو مزید ایسے اہم واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. آج کے لیے اس قدر ہی کافی.